اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون وآتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 59 ہے، 59، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ اور نشانیوں کو نازل کرنے سے روک صرف اس بات کی ہے کہ پچھلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں۔ ہم نے سمود کو واضح نشانی کے طور پر اونٹنی دی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے یہ کفار مکہ کے مطالبے کے جواب میں ہے کہ کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ نبی برحق ہیں اور سچے نبی ہیں تو ہمارے اوپر آپ عذاب لے کر آئیے، کیونکہ جو گزشتہ قومیں رہی ہیں اور ان کے جو انبیاء رہے ہیں، جو نبی آئے ہیں، تو ان سے جب معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو وہ معجزے انہوں نے دکھائے۔ صالح علیہ السلام تھے یا ہود علیہ السلام تھے یا اور دیگر جو پیغمبر ہیں، تو وہ معجزے تھے۔ چنانچہ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ جب کفار مکہ نے مطالبہ کیا کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے اور مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں تاکہ وہاں پر کھیتی باڑی کرنا ممکن ہو سکے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیجا کہ ان کے یہ مطالبے ہم پورے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائے تو ان کی ہلاکت یقینی ہے، پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا کہ ان کا مطالبہ نہ پورا کیا جائے تاکہ یہ یقینی ہلاکت سے بچ جائے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات بتا دی کہ ہمارا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا اور ہم نے وہ معجزہ دے دیا تو پھر اس قوم کو مہلت نہیں دی جاتی ہے، پوری قوم اس کو تباہ و برباد کر دی جاتی ہے۔ جیسے قوم سمود تھی، قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے، جو ان کے درمیان نبی بنا کر بھیجے گئے، قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ جو سامنے کا پہاڑ ہے اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلے، اور اونٹنی وہ بھی ہو جو باہر نکل کر حاملہ ہو، جو بچہ دے، تب ہم ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور کہا پروردگار ان کا یہ مطالبہ پورا فرما دیجئے تاکہ یہ لوگ میری نبوت کو تسلیم کر لیں اور ایمان لائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، دفعتاً وہ پہاڑی پھٹی، اس میں سے اونٹنی نکلی اور اس نے بچہ دیا۔ اب قوم پوری کی پوری دیکھ رہی تھی اور اس کے بعد ان کے سر جھک گئے، مگر وہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائے، اور 3 دن کے بعد ان لوگوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، کاٹ ڈالا۔ اب اللہ رب العزت کو جلال آیا اور پھر اس پوری بستی کو تباہ و برباد کر دیا گیا، پوری بستی کو ختم کر دیا گیا اور نیست و نابود کر دیا گیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے مکے کے لوگوں، اگر تم یہ اپنا مطالبہ کر رہے ہو کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے اور یہ پہاڑوں کو ہٹا دیا جائے تب تم ان کو نبی مانو گے، تو اگر یہ مطالبہ پورا کر دیا گیا تمہارا تو پھر اس کے بعد پھر تم کو مہلت نہیں دی جائے گی، اس پورے علاقے کو بالکل ختم کر دیا جائے گا اور عرب بعیدہ کی طرح اس کو بھی بالکل مٹا دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی امت کے لیے بڑے شفیق اور مہربان تھے، انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ پروردگار یہ مطالبہ پورا نہ کیجیے اور ایسا معجزہ بالکل نہ دکھلائیے، ہو سکتا ہے کہ یہ ایمان نہ لائے تو ان کی نسلیں ایمان لائیں، ان کی اولادیں ایمان لائیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور اسی طرح آپ نے ایک اور دعا کی تھی کہ پروردگار میری امت کے اوپر ایسا عذاب نہ بھیج کہ پوری قوم، پوری امت مسلمہ تباہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی اس دعا کو بھی قبول فرمایا۔
یہاں پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو معجزات دیے جاتے ہیں وہ معجزات پھر دینے کے بعد اگر قوم نے معجزات کا مطالبہ کیا اور ان کا مطالبہ پورا کر دیا گیا، پھر اس کے بعد انہیں مہلت نہیں دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ان کا ختم کرنا، پوری قوم کا مٹا دینا، یہ لازمی ہوتا ہے، یہ اللہ کی سنت رہی ہے۔ تو یہ جو نشانیاں ہیں پھر یقین رکھو کہ یہ تخویف کے لیے ہیں، اور یوں اللہ رب العزت نے بے شمار اپنے نبی کو معجزے عطا فرمائے ہیں۔ اگر تم غور کرو تو ان کی پوری زندگی معجزہ ہے، ان کی ایک ایک بات معجزہ ہے۔ تم دیکھو تو جو قرآن پاک تمہارے لیے اتر رہا ہے وہ قرآن پاک اپنے آپ میں معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں معجزات بھی بہت سارے صادر ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ایک پورا باب ہے کہ لوگوں نے دیکھا باقاعدہ تھوڑے سے کھانے کو بہت پورے لشکر نے اس میں کھانا کھا لیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے تھوڑے سے پانی میں جس میں آپ نے اپنا ہاتھ ڈال دیا پورے لشکر نے اس سے وضو کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ شق القمر کا جو معجزہ ہے، چاند کا دو ٹکڑے ہونا، تو یہ سارے معجزات وہ ہیں جو اللہ نے دکھائیں تاکہ لوگ ایمان لے کر آئیں۔ لیکن قوم جب مطالبہ کرے کہ ہم آپ کو نبی اس وقت مانیں گے جب ہماری مرضی کا معجزہ دکھایا جائے، تب اللہ رب العزت کا یہ سنت ہے اور یہ اس کا طریقہ ہے کہ اگر اس نے قوم کے مطالبے پر معجزہ دکھایا اور قوم ایمان نہ لائی تو پھر اس پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ میں انتظار کروں گا شاید کہ یہ لوگ ایمان لائیں یا ان کے اولادیں ایمان لائیں، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد ان کے بہت سارے لوگ تھے جو ایمان میں داخل ہوئے، فتح مکہ میں کثرت سے ان کی اولادیں ایمان میں داخل ہوئے، جو جن کی اولادیں نہیں ہوئی ان کے پوتے اسلام میں داخل ہوئے، اور کثرت سے پھر پورا اسلام پھیل گیا۔ تو یہ آیت یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو معجزات ہیں انبیاء کرام کے، وہ معجزات اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، لیکن قوم کا مطالبے سے معجزات نہیں دیے جاتے۔ یہ بات اس آیت کے اندر پیش کی گئی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔